حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں اکثر لوگ مسکین ہوتے تھے، غریب صحابہ، فقراء صحابہ ہوتے تھے، اور وہ صرف علم دین سیکھنے کے لیے وہاں جمع رہتے تھے۔ دور دراز سے آئے ہوئے بھی ہوتے تھے، علاقے کے بھی ہوتے تھے، رات دن وہیں رہتے تھے، ان کا مقصد علم دین سیکھنا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے ان کے ساتھ متعین فرما دیتے اور کھانے کی ذمہ داری لگا دیا کرتے تھے۔ حسب معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں 2 آدمیوں کا کھانا موجود ہو تو وہ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کو لے کر جائے، کسی کے یہاں 3 آدمیوں کا کھانا موجود ہو تو وہ چوتھے کو لے جائے، 5ویں کو، 6ٹھے کو لے جائے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ کیا، ترتیب لگا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابی کو لے کر گئے ہیں۔ عبد الرحمن یوں کہتے ہیں کہ جب گھر پہنچ گئے، مہمانوں نے کھانا کھانے سے ابو بکر کے آنے تک انکار کر دیا۔ راوی یوں کہتا ہے کہ میرے یاد نہیں کہ ابو بکر کے گھر عبد الرحمن، ان کی اہلیہ، ان کے والد، ان کی والدہ اور بھی چوتھا آدمی تھا یا 3 ہی آدمی تھے، یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن ان کے گھر کے اندر یہ 3 یا 4 افراد موجود تھے۔ 2 مہمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے ہیں، مسجد نبوی میں انتظار میں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے ہیں، حجرے میں انتظار میں ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہونے کے بعد ان کی چاہتے تھے کہ میں رات اور دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہوں۔ گھر آنے میں رات کا کافی وقت گزر چکا، دیر ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر پہنچے، دیکھا کہ مہمانوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، بیوی کو بلایا، یوں کہا کہ کھانا کیوں نہیں کھلایا، اور بہت برا بھلا کہا، اپنے الفاظوں میں، گالی تو نہیں دی، کمینہ لفظ بھی لکھا ہے، یا خنشر، تو برا بھلا کہنے کا مقصد کہ مہمانوں کو کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ اہلیہ نے یوں کہا کہ مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا، آپ کے آنے کا انتظار کیا کہ آپ ہی کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے مہمانوں سے یوں کہا کہ کھانا کھاؤ، اللہ تمہیں برکت نہ دے، یعنی غصے میں ہے، قسم کھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن انہیں اپنی اس قسم کا احساس ہوا، غصے کا احساس ہوا۔ ادھر ان کے صاحبزادے عبد الرحمن وہ اپنے والد کو دیکھ کر کہیں چھپ گئے، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے برا بھلا نہ کہیں۔ تو معاملہ یہ پیش آیا، ابو بکر نے اپنی قسم واپس لی اور پھر مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ یوں فرماتے ہیں، راوی یوں کہتے ہیں کہ کھانے میں اتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ایک لقمہ اٹھاتے تھے تو نیچے اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ سب نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا، لیکن جتنا کھانا موجود تھا اس سے کہیں زیادہ اور بچ گیا، اتنی برکت ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے کو لے کر، جو بچا ہوا کھانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور عرض فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ کھانا میرے مہمانوں سے بچ گیا، اتنی برکت ہو گئی
تو ایک قبیلے کے 12 سردار وہاں آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگ تھے، سب نے وہ کھانا شکم شیر ہو کے تناول فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ اس سے ہمیں کئی باتوں کا علم ہوتا ہے، اس واقعے سے کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی کے ساتھ ہر وقت رہنا چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہمان گھر پہنچے ہیں لیکن انتظار میں رہے، تو مہمانوں کو بھی چاہیے، اس واقعے سے ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ مہمان بھی میزبانوں کا انتظار کریں، کھانا آتے ہی فوراً ٹوٹ نہ پڑیں کھانے پر۔ اگر کھانا آئے تو میزبانوں کا انتظار کریں، میزبانوں کو ساتھ کھلانے کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ اس بات کا بھی پتہ چلا کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر کے صاحبزادے ہیں، وہ اس ڈر سے چھپے کہیں والد کچھ نہ کہیں، یعنی کھانا مہمانوں کو نہ کھلایا۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، استاد شاگرد کا، باپ بیٹے کا، ماں بیٹی کا، اس طرح کا کوئی اگر معاملہ ہو تو ایسے موقع پر چھپ جانا جائز ہے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایسا موقع آئے تو ان ایسے مواقعوں پر ہمیں ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان باتوں کا خیال ہو کہ میزبان اگر کہیں دور چلا گیا تو وہ جلد آنے کی فکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اور یہ بخاری شریف کے اندر پہلی جلد میں یہ واقعہ موجود ہے، صفحہ نمبر 84 پہ یہ واقعہ موجود ہے، ہم تلاش بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ واقعے کا حوالہ اس لیے میں دے دیتا ہوں تاکہ ہمیں تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اگر حدیث نمبر بھی ہم تلاش کریں تو حدیث نمبر 594 میں ہے۔